أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امام، یوں تو جب سے تخلیق ارض و سماع ہوئی ہے، روز و شب کا سلسلہ جاری ہے. یہ کائنات بھی خدا کی ہے، اس لیے اس کے دن بھی اس کے ہیں، اس کی راتیں بھی اسی کی ہیں. لیکن تاریخ انسانیت میں بعض دن ایسے آتے ہیں کہ جنہیں خدا خود اپنے دن کہہ کر پکارتا ہے، اور ان کی اہمیت اس قدر ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو. یہ آیت دلیل اس مقام پر آئی ہے جہاں صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آویزش کی داستان کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں سے اس جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک قوم انسانوں کے استبداد سے نجات حاصل کر کے خدا کی عطا کردہ آزادی کی فضا میں آنے کا عزم کرتی ہے. اسے خدا نے اپنا دن کہہ کر پکارا ہے، اور اگر اسی قسم کے دن اللہ کے دن ہوتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں ہے کہ آج جس دن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں 23 مارچ 1940، اس کا شمار بھی یقیناً ایام اللہ میں ہوتا ہے کہ وہ آغاز ہے ایک ایسی آویزش کا، ابتدا ہے ایک ایسی کشمکش کی جس میں اللہ کے بندے نے یہ عزم کیا کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے خدا کی عطا کردہ اقدار کی روشنی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنے کے لیے تو 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، اور ضمن عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ کا غلط مفہوم ان کی روح کو کچل کر رکھ دیتا ہے. یہ ریزولیشن کا یہ ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے. ریزالوڈ انگریزی جاننے والے آداب جانتے ہیں کہ ریزولیشن یہ تو ارادے سے بھی اگلی سٹیج ہوتی ہے، اسے تو عزم کہا جاتا ہے. ریزولیشن عزیمت کا نام ہے. لیکن میں نے جب ویسا کہا ہے کہ جب قوموں کی زندگیوں میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر الفاظ کے پیکر رہ جاتے ہیں. قرارداد قطعاً وہ مفہوم سامنے نہیں لاتی جو عزم اور عظیمت اور ریزولیشن اور ریزالوڈ کے لفظ لاتے تھے. عزم تو اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کریم نے جب قصہ آدم کی ابتدا کی ہے تو وہاں کہا کہ ہم نے آدم میں عزم نہ پایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ نے اس راستے پر وہ کون سی پہلے گزری ہوئی ہستیاں ہیں جن کے مثال کو اپنے سامنے رکھنا ہے، تو فرمایا کہ وہ فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل. حضرات انبیاء کرام میں سے جو صاحب عظیمت تھے، جو اولی العزم تھے، ان کی طرح ثابت قدم رہا اس روش کے اوپر. تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خصوصیت کبریٰ اس کشمکش اور اس آوازش میں عزم قرار دی گئی ہے. اور عزم بڑی چیز ہے عزیزان امام. عزم کسی فوری فیصلے کا بھی نام نہیں ہوتا. خود قرآن کریم نے بتایا ہے کہ عزم
ایک سوچی سمجھی ہوئی اسکیم جس کے متعلق بحث و تنقید ہو جائے، اس کے ہر پہلو پر غور کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ایک آخری فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ ہمارا نصب العین ہے، اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وشاورہم فی الامر، معاملات میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو، اور مشورے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب تو پھر اس کا عزم کر لے، اس کے بعد پھر قانون خداوندی کی محکمیت کا پورا بھروسہ کر کے چل نکل۔ یہ ہے عزم عزیزان مان۔ 23 مارچ 1940 کو جو یہاں ہوا تھا، وہ اس قوم نے اپنے ایک عزم کا اظہار کیا تھا، اور بڑی چیز تھی عزیزان مان، اور اس عزم کا اظہار کرنے والا خود بڑا صاحب عزم تھا۔ آپ احباب کو معلوم ہے کہ میں کچھ اپنی ذاتی زندگی کی باتیں نہیں لایا کرتا درمیان میں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سینے کی گہرائیوں سے امڑ کر زبان پہ آ جاتی ہیں۔ انہیں میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ میں نے اس مرد آہن کے عزم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1940 میں یہ کہہ آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد الگ مملکت کے عزم کا اظہار کر دیا جائے، اور اسی کو ان کا نصب العین زندگی قرار دیا جائے۔ لاہور کی سرزمین اس قرارداد یا اس عزیمت کے اظہار کے لیے طے پائی تھی، تاکہ اس مرد درویش کے مزار کے سرہانے اس کا اعلان کیا جائے جس نے 10 سال پہلے اس کا تصور پیش کیا تھا۔ 21 مارچ اس کے لیے طے ہوئی تھی۔ پنجاب میں اس زمانے میں سر سکندر حیات مرحوم کی حکومت تھی، وہ شروع سے اس تاریخ کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ اجتماع یہاں منعقد ہونے ہی نہ پائے۔ چنانچہ 19 مارچ کو یہاں خاکساروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور اس میں اگر میری یادداشت غلطی نہیں کرتی تو تقریباً 19 نفوس نے جان دے دی اور بہت سے زخمی ہوئے۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، 144 دفعہ نافذ کر دی گئی، اور اس قدر دہشت پھیلا دی گئی کہ وہ جو میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 19 مارچ کی شام کو لاہور سے نواب شاہ نواز خان مرحوم وہ اس سارے اجتماع کے انتظامات کے انچارج تھے۔ انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ لاہور میں تو یہ کیفیت ہو گئی ہے قائد اعظم کو، اس لیے بہتر یہ نظر آتا ہے کہ اس اجتماع کو ملتوی کر دیا جائے۔ یہ میری سعادت ہے، میں وہاں قائد اعظم کے پاس کھڑا تھا جب یہ ٹیلی فون آیا ہے۔ قائد اعظم کا انداز عجیب و غریب ہوتا تھا، بات نہایت مختصر ہوتی تھی، متعین ہوتی تھی، ڈیسائسو ہوتی تھی، فیصلہ کن ہوتی تھی۔ پہلا فکرہ یہ تھا کہ یہ نواب صاحب یہ اجتماع اسی طرح منعقد ہوگا جیسا اعلان کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں ادھر سے کیا کہا گیا، تو انہوں نے یہ جواب کہا تھا کہ اگر وہاں اسٹیج پہ اکیلا کا محمد علی جناح کھڑا ہوگا تو پھر بھی یہ ریزولوشن پاس ہوگا۔ میں آتا ہوں یہ کہا، ٹیلی فون چھوڑ دیا اور کہا کہ کل روانگی ہوگی ہماری یہاں سے۔ اسے کہتے ہیں عزم۔ اور پھر میں اس سعادت کو بھی دوہرا دوں کہ دلی کے ہمارے قافلہ اسی اسپیشل ٹرین میں لاہور آیا تھا جس میں قائد اعظم نے یہ سفر کیا ہے۔ دہلی کے طلوع اسلام کے اس قافلہ میں سے میرے سوا علاوہ میرے برادر بزرگ شیخ سراج الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ہم اس قافلے میں سے 2 ہی زندہ ہیں۔ یہاں آ کے جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس زمانے کے طلوع اسلام میں ہم نے لکھ دیا تھا۔ بہرحال بات آگے چلتی ہے کہ پھر یہ یہاں جسے آپ ریزولوشن کہتے ہیں،
وہ ریزولوشن پاس ہوا، یہ اس عزم کا اظہار کیا اس قوم نے کہ ایک آزاد مملکت یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان من، نصب العین کے تعین کے بغیر کوئی عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ پہلے طے کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے، اس کا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہر قدم کے منزل اس کے قریب تر آتی چلی جاتی ہے تاکہ کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کا تعین نہیں کرتا اور گھر سے نکلتا ہے تو سارا دن پھرتا رہتا ہے، اسے مسافر نہیں کہتے، اسے آوارہ گر کہتے ہیں۔ آوارہ گر دن بھر گھومتا ہے، مسافر سے زیادہ تھکتا بھی ہے، لیکن کہیں پہنچتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شام کو نہیں پہنچتا، ساری عمر کہیں نہیں پہنچتا۔ اس سے پہلے ہماری قوم کی یہاں جتنی تحریکیں اٹھیں، جس قدر حرکت ہوئی، اور یہ قوم تو مسلسل حرکت ہے، اس میں کیفیت یہ تھی کہ قدم اٹھتے تھے لیکن تعین منزل نہیں ہوا تھا، ہاتھ اڑتے تھے لیکن محمل لیلا کا کوئی علم نہیں تھا کہ کون سی۔ علامہ اقبال نے ان کے متعلق کہا تھا نا کہ دلے دارند و محبوب نہ دارند، بڑی عجیب چیز ہے۔ ہمارے اس دور کی ساری داستان اس مصرے میں کھنچ کے چلی آئی ہے کہ دلے دارند و محبوب نہ دارند۔ اور 1940 کی 23 مارچ کے دن ہم نے اپنے محبوب کا بھی تعین کر لیا تھا۔ 7 سال کی مجاہدانہ کشمکش کے بعد محمل لیلا تک ہاتھ بھی ہمارا پہنچ گیا، پاکستان وجود میں آ گیا، للہ الحمد۔ لیکن عزیزان من، یہاں سے ہماری داستان کا نیا باب شروع ہوتا ہے، نہایت تحیر انگیز بھی اور تأسف خیز بھی۔ سوچئے کہ ایک شخص برسوں تک کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کرتا رہے، دن رات اسی کوشش میں لگا رہے، زمانے بھر کی مخالفت مول لی ہو اس نے، وقت دولت توانائیاں اس کے اندر صرف کی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ گوہر مقصود ہاتھ آ جائے تو یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گئے کہ میں نے اسے مانگا کیوں تھا، میں نے اس کے لیے جدوجہد کیوں کی تھی۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ ایک فرد کے لیے بھی یہ روش کتنی حیرت انگیز ہوگی، اور اگر ایک قوم یہ سوچنے بیٹھ جائے تو یہ چیز تو اس کے لیے مرثیہ ہوگا اس قوم کا۔ کیا یہ چیز حیرت انگیز نہیں ہے کہ اس 25 سال کے عرصے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا، کیوں مانگا تھا۔ کبھی آواز یہ آتی ہے کہ اصل میں یہ انگریز کی ایک چال تھی، اس کی ایک اسکیم تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسکیم میں یہاں جاؤ تو ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاؤ تاکہ یہ کمزور رہے، ہمارا ہاتھ پھر غالب رہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ قائد اعظم محمد علی ضیاء برطانیہ یا انگریز کی اس اسکیم کے لیے اعلی کار تھا۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ وجہ تجلیل اس قائد اعظم کی روح کے لیے کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی کہ اسے انگریز کا اعلی کار کہا جائے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کی تاریخ کا۔ پاکستان کے لیے جو اس نے کیا تھا اسے تو چھوڑیے، اس سے پہلے کی تاریخ میں دیکھیے کہ انگریز کے ساتھ کتنی بڑی ٹکر لی تھی اس نے۔ کبھی وقت آیا اور اس کے لیے بھی یہ موضوع میرا بنا تو میں ان کی پوری زندگی میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑی ٹکر اس شخص نے انگریز کے ساتھ لی تھی۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جس کے متعلق اس کی وفات پر خود انگریز نے بھی یہ کہا تھا کہ اور اس کی خوبیاں تو باقی دنیا کے نہ آئے گی، ہم اتنا کہنا جانتے ہیں کہ اس شخص کو کسی قیمت پہ خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہ صاحب اصل میں یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے پاکستان مانگنے پہ ہم علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اگر وہ کچھ کشادہ زرگی سے کام لیتا تو ہم کبھی یہ مطالبہ ہی نہ کرتے۔ یعنی یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم تنگ آتا۔
جن ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا۔ تو گویا آج بھی ان کو اس کا افسوس ہے کہ وہ تنگ نظر تھے تو ہم الگ ہوئے، اور اگر آج وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں صاحب ہم تنگ نظری چھوڑتے ہیں، اپنی کشادہ ظرفی سے کام لیں گے، تو یہ گلے لگا لیں گے جا کے ان کو۔ اور پھر ایک قدر مشترک تو ایسی ہے جو شروع سے آخر تک چلی آ رہی ہے کہ اصل میں صاحب یہ مسئلہ سارا معاشی تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں چونکہ ہمیں یہ معاشی سہولتیں میسر نہیں آ سکتی تھیں، یعنی ہمارے 22 خاندان نہیں بن سکتے تھے، اس لیے قائد اعظم نے یہ ساری جد و جہد کی۔ یہ معاشی استحصال کے لیے تھا جو یہ پاکستان مانگا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہماری نئی نسل کے نوجوانوں کی ہی زبان پہ نہیں، ان کی زبان پہ تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں ہم نے نہ پاکستان کی تاریخ کو مرتب کر کے دی، نہ قائد اعظم کے سوانح حیات ان تک پہنچے۔